میں خیر سمجھاتا تھا، میں نے کہا میں نے تو اس کو کوئی وظیفہ نہیں دیا، میں تو جانتا بھی نہیں ہوتا تھا، بارہا ایسا ہوتا تھا۔ تو ہمارا جو شجرہ ہے، بولا آپ کا مرید ہوا اور آپ نے ہمارا شجرہ ہے، دیکھ لیں اس میں کوئی سے وظائف کا ہے، وہ آدھی رات کو اٹھ کر اور یا قبرستان میں آدھی قبر میں اتر کر پڑھنے والے کوئی اس طرح کے وظائف تو نہیں لکھے ہوئے ہیں، سیدھے سیدھے وظائف لکھے ہوئے ہیں۔ تو بعد ناراض ہوتے تھے مجھ سے، ظاہر میں اس میں بے قصور ہوتا تھا، میں تو ایک عرصے سے مطلب اس چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اوراد وظائف نہیں دیے جاتے کہ جس سے چوٹ لگنے کا خطرہ ہو۔ چوٹ لگ جاتی بعض اوقات، میں بات غلطی سے بھی ہوتا ہے، اپنی پڑھنے والے کی غلطی بھی تکلیف دے جاتی ہے۔ مجھے ایک پرانا واقعہ یاد ہے کہ ایک میمن، ہم لوگ میمن ہیں، تو میمن جو ہوتے ہیں ان میں عموماً حروف مخارج سے ادا کرنے میں کمزوریاں ہوتی ہیں، جیسے شین کو سین پڑھیں گے، ہا کو ہا پڑھیں گے، زال کو جھال پڑھیں گے، یہ میمنوں میں یہ میمن گجراتی اس میں مشترک ہے، دونوں کمبائنڈ ہیں۔ اچھا، تو اس میں ایک میمن کاکا تھے ہمارے، کاکا مانے چاچا، پنجابی کاکا بچے کو بولتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا میں دلائل الخیرات پڑھ رہا ہوں اور اس طرح بتایا، تو مجھے منہ میں چھالے نہیں جا رہے، تو میں نے بولا دلائل الخیرات شریف، اچھا سمجھ گیا، میرا اندازہ ہو گیا، میں نے کہا آپ دلائل الخیرات شریف پڑھنا بند کر دیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے پیر صاحب نے اجازت دی ہے مجھے۔ خیر میں نے شاید کہا ہوگا اس کو کہ آپ کے پیر صاحب کو آپ کے مخارج کا پتہ نہیں ہوگا، آپ غلطیاں کر رہے ہوں گے اس میں اور یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا میں، تو انہوں نے پڑھنا بند کر دیا۔ پھر پتا چلا ان کو ملے تھے شاید وہ، تو بولا کہ میرے چالے ٹھیک ہو گئے۔ تو وہی کوئی مخرج ایسے غلط ہوتے ہیں، بعض اوقات حروف غلط ادا ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کا اثر پڑتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں نا۔ کئی ایسے حروف ہیں کہ جو مطلب بدل کر ہم پڑھیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے کہ قل هو واللہ احد، احد مانے ایک، اب اس کو احد پڑھیں گے، اسی آیت میں احد کو احد پڑھیں گے تو احد کے معنی ہوتے بزدل، معاذ اللہ۔ تو اب اللہ کے لیے کوئی جان بوجھ کر یہ پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، لیکن خیر کسی کی نیت نہیں ہوتی، نہ معنی پتہ ہوتے ہیں، نہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی کوئی توہین کرنے کے لیے ایسا پڑھتا ہے، لیکن یہ بولتا ہوں کہ معنی بدل جاتے ہیں۔ تو ہر چیز سیکھی، پیسے گننے سیکھے ہے نا، کیسے گننے آتے ہیں، ٹنا ٹن گننے آتے ہیں، نوٹ کی پہچان بھی ہے۔ کاروبار میں سے مطلب زیرک کہ اچھے بھلے کو بوتل میں اتار لیتے ہیں، نہیں پڑھنا آتا تو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتی، برسوں سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں صحیح بولتا ہوں کہ کوئی خوش نصیب ہوتا ہوا جس کو نماز صحیح پڑھنا آتی ہوگی، ان کو خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے آتی ہے، یہ تو کوئی نماز صحیح جانتا ہوگا، اہل علم ہوگا، اس کو جب آپ اپنی نماز دکھائیں گے سنیں تو پتہ چلے گا آپ کو آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ یہ سب سیکھنا ہوتا ہے، قرآن کریم سیکھنا ہوتا ہے۔ میں صحیح بولتا ہوں اعوذ باللہ نہیں پڑھنا آتی، بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، ایک بھاری تعداد ہے بسم اللہ پڑھنا نہیں آتی، کلمہ طیبہ صحیح معنوں میں درست حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، بس ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا۔ یہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، میں کسی فرض کو نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ سیکھنا چاہیے، علماء کی خدمت میں حاضر ہوں، قاری صاحبان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دعوت اسلامی آپ کی مطلب رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت ہے، پھر مختلف مجالس ہیں، باقاعدہ ہمارے یہاں تو امامت کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے، نمازوں کا ٹیسٹ لیتے ہیں، فیضان نماز کا 7 دن کا کورس اگر نہیں کرنا چاہتے بالفرض آپ کر لیں تو اچھا ہے، کرنا چاہیے، نہیں کچھ بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آ جائیں، وہاں دارالسنہ ہے، ان سے پوچھ لیں کہ مجھے نماز سنانی ہے، میں کس کو سناؤں، تو وہ آپ کی رہنمائی کر دیں گے، یا خود وہ اس طرح کے سائے میں بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں سنا دو، وہ آپ کو نماز سکھا دیں گے، کسی حد تک مطلب سن کر غلطی ہوگی تو بتا دیں گے۔ مگر دیکھو بننا چاہے ادھر کوئی بھی یعنی کسی کے پاس کوئی لینے جانا ہو نا تو اپنا پیالہ خالی ہو، اگر آپ بھرا ہوا پیالہ لے جائیں گے کہ مجھے تو سب کچھ آتا ہے تو پھر آپ نہیں سیکھ سکیں گے، آپ خالی ہو کر کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں سیکھنے جا رہا ہوں،
اور ان کو اگر آپ کہیں تو آپ کی نماز بھی سنیں گے انشاءاللہ، رکوع سجود سب یہ آپ کے چیک کر کے آپ کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ آگے تو بڑھیں، کوئی پائی پیسہ نہیں لیں گے آپ سے، فری سروس ہمارے یہاں، آپ بڑھیں تو صحیح آگے، آپ سیکھنے والے بنے، سیکھنے والے سکھانے والے ہمارے مبلغین الحمدللہ کثیر تعداد میں، سب کو اپنی نماز چیک کروا لینی چاہیے 100%۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ خوش فہمی میں نہ رہیں، چیک کروا لیں، نماز کے احکام کتابیں یہ پڑھیں، نماز کا طریقہ ہے کہ رسالہ مکتبۃ المدینہ کا بہت اچھا رسالہ ہے، وہ پڑھیں، آپ پڑھیں گے، اب دنیا بھر کی کتابیں پڑھتے ہیں یار، گھنٹوں موبائل فون کو دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہے کہ آپ وقت اس میں صرف کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نماز کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہے یار، ہمت کریں، نماز سیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سوشل میڈیا سے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ سوال ہے کہ ہم اپنی زبان میں تاثیر کیسے پیدا کریں کہ لوگ ہماری بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں؟ سبحان اللہ، عمل سے تاثیر بنتی ہے، خود باعمل ہوگا تو اس کا اثر بات کا زیادہ پڑے گا۔ پھر ایک بولنے کا انداز بھی ہوتا ہے، بعضوں کا انداز بات بالکل اس کی پرفیکٹ ہوتی ہے، 100% درست ہوتی ہے، لیکن لہجہ جو ہوتا ہے نا وہ کاٹ کھانے والا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اثر پڑتا نہیں ہے۔ اگر یہ دین کے حوالے سے بولوں، ہمارا جو فیلڈ ہے، کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، اس کے گناہ چھڑانے ہیں، یا کسی طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہے اس کو سمجھانا ہے، تو ہم جب تک نرمی سے پیار سے اچھے انداز میں اس کو نہیں سمجھائیں گے، اس کو سمجھ مشکل آئے گی۔ تو یہ ہے تاثیر، خود ہی زبان میں چاشنی آ جائے گی جب آپ نرمی کا لہجہ اختیار کریں گے۔ اتنی بڑی عمر ہو گئی ابھی تک تم کو نماز میں سجدے میں پاؤں رکھنا نہیں آتا، اتنی بڑی عمر ہو گئی سورہ فاتحہ تم کو نہیں آتی، اب ظاہر ہے کہ وہ کہاں سیکھ سکے گا، کہاں آپ کے پاس آئے گا؟ پیار سے محبت سے، بلی کو بھی پیار دیں گے نا، اپنے بچ بچ کریں گے، پیار دیں گے تو بلی ٹیڑھی ہو کر آپ کے پاؤں سے رگڑ کھائے گی اور شکریہ ادا کرے گی، جیسے ہی شکریہ ادا کر رہی ہے اس پیار کا کہ مجھے پیار تو دیا، ورنہ شش شش کر کے سب بھگا رہے تھے، اور آپ کے پاس آئی تو آپ نے پیار دیا، بچ بچ کیا میرے کو۔ یہ آپ نہیں کی، وہ ٹرائی کر لینا، کئی بلیاں ایسی ہوتی جو آ کر آپ کے پاؤں سے یوں بار بار آپ کے پیچھے گول گھومیں گی، آپ سے یوں ٹچ ہو کر یوں رگڑ کھائیں گی، تو یہ اس کا میرا اندازہ ہے کہ شاید شکریہ ادا کر رہی ہو کہ مجھے آپ نے پیار تو دیا، اس نے بھگا دیا تھا، اس نے دوڑا دیا، اس نے پتھر مارا تھا، ادھر پیار ملا مجھے۔ تو پیار سے جب بلی سیٹ ہو جاتی ہے، لوگ جانوروں کو سداتے ہیں، بندروں کو، ریچھ کو، سب کنٹرول کر لیتے ہیں، تو بندہ انسان پھر بھی انسان ہے، تو پیار کی لینگویج، میٹھے بول جو ہے نا، یہ سب کے دلوں کو مو لیتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کا ایک قول ہے کہ سلام کرو، مسکرا کر ہاتھ ملاؤ اور دل کے اندر اتر جاؤ، اس طرح کا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اچھی طرح محبت دو گے، پیار دو گے، دل میں اتر جاؤ گے، اور ہاڑاوڑی کرو گے تو دل میں تھے تو بھی نکل جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ماشاء اللہ مدنی مذاکرہ جامعۃ المدینہ سید پور بنگلہ دیش، جامعۃ المدینہ ماپوتو موزمبک، افریقہ کے ملک سوازی لینڈ، یو کے میں مانچسٹر یو کے، فیضان مدینہ بریڈفورڈ یو کے، ہاگن جرمنی کے شہر میں جہاں نگران شورا بھی موجود ہیں، لائل پور ٹاؤن فیصل آباد، فیضان مدینہ فیصل آباد، تاج کالونی نواب شاہ سندھ، جامعۃ المدینہ سلطان کے رائیون کوہاٹ کے پی کے، جامعۃ المدینہ ڈیفنس لاہور، حیدرآباد، چیچا وطنی غازی آباد پنجاب، ڈنگا گجرات، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور، حافظ آباد پنجاب، بھینس کالونی کراچی، بھینس کالونی بھوسا منڈی کراچی،
सियालकोट पंजाब, जिना टाउन फैसलाबाद और इसी तरह इंटरनेट जूम के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इज्तिमाई तौर पर जमा होकर मदनी मुज़ाकरा इन मकामात पर देखा और सुना जा रहा है, जहाँ की हमारे पास इतलात हैं। मॉरिशस से भी मैसेज आया, बिलालगंज लाहौर से भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की क्या शान है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए दुनिया से नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का सबसे कीमती सरमाया उसका ईमान है। ईमान की हिफाजत का एक ज़रिया उलमाए किराम फरमाते हैं, किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ दे दिया जाए। हम कितने खुश नसीब हैं कि किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जलवा भी देख रहे हैं। आज उनकी बरकतें लूट रहे हैं। तो अमीर अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें मुरीद करते हैं तो गौसे पाक का मुरीद करते हैं। तो मैं दुनिया भर के नाजरीन से गुजारिश करूँगा, अगर किसी पीर साहब से मुरीद नहीं है तो बड़ा प्यारा मौका है। अमीर अहले सुन्नत मुरीद करने से पहले तौबा भी करवाते हैं, तो हम तौबा भी कर लें और फिर अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक के मुरीदों में शामिल हो जाएं। मेरे वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जो पहले ही किसी पीर साहब से मुरीद हैं, आप चाहें तो बेअते बरकत हासिल कर लें। तो फ़ायदा ये होगा कि अपने ही पीर साहब से मुरीद रहेंगे, फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। जो इस्लामी बहनें देख या सुन रही हैं वो भी बैत हो सकती हैं। अमीर अहले सुन्नत मर्दाना अल्फाज फरमाते हैं, आप जनाना अल्फाज यानी फेमिनिन वर्ड्स दोहराएं तो इंशाअल्लाह आप भी अमीर अहले सुन्नत की मुरीदनी बन जाएंगी। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद वगैरह की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। अपने नाबालिग बच्चों, अगर से वो एक ही दिन का हो, उन्हें भी बेपीरा नहीं छोड़ना चाहिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है, इस पर अपने नाबालिग बच्चों के नाम, उम्र वगैरह भेज दीजिए। इंशाअल्लाह करीम इंशाअल्लाहुल करीम अमीर अहले सुन्नत उन्हें भी अपने मुरीदों में शामिल फरमा लेंगे, उन्हें भी अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आप पहले से किसी पीर कामिल के मुरीद हैं तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप बेअत बरकत हासिल कर लें। जब अमीर अहले सुन्नत फरमाएं मुरीद होता हूँ मैं, तो आप कहें तालिब होता हूँ मैं, तो आप अपने पीर साहब से मुरीद भी रहेंगे और फैज़ान अत्तार भी जारी हो जाएगा। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि इन तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को जो बेअत होना चाहते हैं, हम सबको अपने मुरीदों में शामिल फरमा लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौस आज़म के गुलामों में कबूल फरमा और कादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अच्छा, वो तवज्जो फरमाइए, मुफ्ती हसन साहब ने भेजा मुझे, वो कहीं सुन रही है इस वक्त, ये यूके पहुंचे हुए। वो जो खुशबू का मैंने बताया ना एहराम में, तो उसकी तफसील है। उस जवाब के बदले अब ये जवाब इसमें यहाँ डालना है इंशाअल्लाह करीम। एहराम की चादरें बदलने के ताल्लुक से मसला है कि एहराम की चादरें बदल सकता है या नहीं। अब जरूरत हुई और एहराम की चादरें से बदल दी, तो अब अगर खुशबू की तरी या जिर्म
یعنی عین جسم ابھی تک باقی ہے اس خوشبو کا، تو ان چادروں کو پہننے سے کفارہ لازم آئے گا. اور اگر جرم ختم ہو چکا ہے، صرف خوشبو باقی ہے، تو پھر محرم وہ چادریں استعمال کر سکتا ہے. ہاں، بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے ایسی چادریں استعمال کرنا کہ جس میں صرف خوشبو رہ گئی ہے، جرم نہیں ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں جس کپڑے پر خوشبو کا جرم یعنی عین جسم باقی ہو اسے احرام میں پہننا ناجائز ہے. بہار شریعت میں اگر احرام سے پہلے بسایا تھا، یعنی خوشبو میں بسایا تھا اور احرام میں پہنا تو مکروہ ہے، مگر کفارہ نہیں. تو وہی خوشبو باقی ہے تو کفارہ نہیں ہے اس کا، ورنہ کفارہ. اب کفارہ کیا، پھر اس کی الگ تفصیل ہے کہ جس کو لوگ بتائیں کہ یہ زیادہ ہے، کیونکہ اپنے اوپر فیصلہ نہیں چھوڑا اس میں کہ نفس تو مطلب کم بتائے گا نا تاکہ بڑا کفارہ نہ ہو. تو زیادہ خوشبو ہے، لوگ کہیں کہ تو زیادہ ہے تو دم واجب ہوگا. نیک جانور جس قربانی کے قابل جو ہوتا ہے ایسا جانور رائے خدا میں قربان کرنا ہوگا. حرم کی حدود کے اندر اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی یعنی مالدار کو کھلا سکتا ہے، بلکہ یہ غریبوں میں صدقہ کیا جائے گا. اگر لوگ کہیں کہ یہ کم ہے تو پھر کفارہ ہے، اور کفارہ وہ ہے اپنے صدقہ، پھر صدقہ ہے. تو اس صدقہ فطر جو ہم رمضان میں دیتے ہیں، تو ان دنوں کی جو بھی قیمت بنتی ہے تو اس قیمت گیہوں یا جو بھی کھجوریں یا جو بھی اس صدقہ فطر ہوتا نا، تو ایک صدقہ فطر کی مقدار اس کو دینا ہے کسی فقیر شرعی کو. حرم میں دینا افضل ہے، اپنے وطن میں بھی صدقہ دے سکتا ہے، لیکن دم جو ہے وہ حدود حرم میں ہی دینا ہوگا. عوام حرم مسجد حرام کو بولتے ہیں جہاں کعبہ شریف ہے. مسجد حرام بے شک حرم میں ہے، لیکن حرم کی حدیں دور دور تک ہیں، بہت دور دور تک ہیں. تو جہاں بھی جیسے مینا مزدلفہ یہ بھی حرم میں ہے، تو حرم کے اندر اس کو وہ دم دینا ہے. یہ ایسے ضمناً میں نے تفصیل عرض کر دی کہ ماشاءاللہ آج کل تو ویسے ہی حاجیوں کی روانگیاں جاری ہیں خوش نصیبوں کی، تو کوئی سنے تو اس کو کام آئے. لیکن دم دینے کے لیے آدمی کا دم نکلتا ہے، آسانی سے تیار نہیں ہوتا. لیکن جب شریعت نے اگر واجب کیا ہے جہاں مطلب، تو رفیق الحرمین ساتھ رکھیں گے تو رہنمائی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے تو جہاں دم واجب ہو جائے تو وہ دم دینا پڑے گا. چاہے غلط یعنی بے خیالی میں وہ بھول ہو گئی تو اس میں بھی دم واجب جہاں ہے تو وہاں واجب ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا. وہ جان بوجھ کر کوئی سی بات کی جس سے دم واجب ہوتا ہے پتہ ہے پھر بھی گناہ کیا، بعض اوقات وہ گناہ احرام کے باہر نہیں ہوتا، احرام میں ہوتا ہے وہ گناہ. وہی خوشبو لگانا جس کا بھی مسئلہ چلا، تو چاہے خوشبو سے بندہ مطلب کتنی خوشبو لگا لے، احرام کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے. احرام میں لگایا اس طرح نیت کرنے کے بعد تو گناہ گار، پھر وہ کفار ہے. اور جان بوجھ کر کیا ہے تو توبہ بھی واجب ہوگی. تو احرام کا معنی یہی ہوتا ہے حرام کرنے والی، یعنی کہ بعض وہ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھیں اب احرام میں حرام ہو گئی. نماز میں بھی تو ایسا ہے نا، نماز میں کوئی کھانا کھائے تو حرام ہے، نماز بھی ٹوٹ جائے گی. تو اس طرح مطلب نماز میں بھی کئی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں اب حرام ہو گئی. یہی روزے کا حال ہے کہ روزے میں بھی بہت ساری حلال چیزیں تھیں، رات کو آپ وہ استعمال کریں، روزے میں نہیں کر سکتے. تو یہ سب شریعت کی حدیں ہیں اور احکام ہیں، اور 80 منن والے سوچنے والے نہیں ہیں. جو شریعت نے فرمایا، اللہ اور رسول نے فرمایا، لبیک، ہم حاضر ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ احرام میں جیسے بالدار ہوتے ہیں
اور ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو دم ہوگا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، دم دے دیں گے. یعنی ان کے لیے دم کی رقم کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ اس کام کو بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں. تو اگر یہ پتہ ہے کہ اس کام سے منع ہے اور اگر ہم کریں گے تو کفارہ دینا پڑے گا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم دے دیں گے، ایک نہیں 2 کفارے دے دیں گے. تو یہ سوچ کر وہ عمل کرنا کیسا؟ یہ کوئی سے کرتے ہوں گے مالدار لوگ، تو یہ گناہگار ہیں اس طرح کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے اس میں. اللہ پاک نے فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا ہے. تو بتقاضا بشریت ہو گیا، چلو تو اس کو تو بولے گا آدمی، مطلب اس کا جو بھی کفارہ دے گا، توبہ کرے گا. لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ تو مزید گناہگار ہوگا، بے باکی ہے. اور جو بے باکی ہوتی ہے، گناہوں میں دلیری جو ہوتی ہے نا، یہ معاذ اللہ بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے. جیسے بولتے ہیں نا قیامت کے دن یہ ہوگا، جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا. یہ بھی شاید آپ نے سنا ہوگا، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سنا ہے کیسے بے باک لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ تو بہت خطرناک ہے نا، بلکہ یہ تو مجھے تو یہ خطرناک ہے نا، کیونکہ یہ اللہ کی عذاب کو ہلکا جانا نا، کہ جو سب سارے جہنم میں جائیں گے تو جو سب کے ساتھ ہو ہم بھی ہوگا. تو اگر معاذ اللہ یہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جانتا ہے، پھر تو اسلام سے نکل جائے گا جو اللہ کے عذاب کو ہلکا جانے. بے باکی کا دور بہت ہے، صحبتیں نہیں ہیں، صحبتیں نہیں ہیں، دینی معلومات نہیں ہیں. جو دینی معلومات فراہم کرتے ہیں ان سے نفرت کی جاتی ہے. یہ مولانا آگے ہمیں مسئلے بتائے گا. چلو ایسی سوچیں بن گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے مطلب ایسی سوچیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے، دعوت اسلامی، جو آج دنیا کے کئی ممالک میں الحمدللہ ایک اچھا ماحول فراہم کر رہی ہے، دین سکھا رہی ہے، سنتیں سکھا رہی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں لا رہی ہے. تو ان کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں اور اپنی آخرت بنائیں اور اپنا ایمان بچائیں. ان کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا بھی سامان ہوگا، گناہوں کی پہچان ہوگی اور نیکیوں کا شوق بڑھے گا، نمازوں کا شوق بڑھے گا. یہ اس کے لیے آپ سے کوئی پیسہ تھوڑی مانگ رہا ہے. آپ شامل ہو جائیں دعوت اسلامی میں. کوئی ممبر شپ نہیں ہے، کوئی مطلب داخلہ فیس نہیں ہے. ہمت کریں سب دعوت اسلامی جہاں اجتماعات ہوتے ہیں شامل ہوں، ہفتہ وار اجتماع میں، اور اپنے دین سنتیں سیکھنے سکھانے کے قافلے ہیں ان میں سفر کریں. نیک اعمال کا رسالہ ہمارے یہاں دیا جاتا ہے. تو عیسائی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہیں، عیسائی بہنوں کے لیے 63 ہیں، 72 72 63 63. تو یہ مطلب، اور قیدیوں کے لیے بھی ہے، تو جو ڈیف ہیں خصوصی اسپیشل پرسن ان کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے الگ الگ نیک اعمال. ان کی فگر بھی مختلف ہیں سب کے لیے الحمدللہ، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اب آئیں تو صحیح. سب کو مطلب ہے کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جانا بھی ہے اور آقا کے پیچھے پیچھے سب کو لے چلنا بھی ہے انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں صلو علی ہو الحبیب. ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. حضور یہ ایک سوال آیا تھا کہ جو چمکدار افشاں یا افشاں جو ہاتھوں پہ لگ جاتی ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ بچے کو اٹھایا اور اس کے کپڑوں میں لگی ہوئی ہے، یا گھر والوں کوئی بھی ایسا لباس ہے جس پہ افشاں ہوتی ہے، ہاتھ پہ لگ گئی، جسم پہ کہیں لگ گئی، تو وضو وغیرہ کے لیے اس کو چھڑانا ضروری؟
یہ مسائل تو ہے اس کے کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہتا، لیکن اب چونکہ اس میں حرج کی صورت کی وجہ سے کوئی رعایت ہے، مفتی سعید صاحب اگر اس کی وضاحت فرما دیں۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ لگی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا لازم ہوگا، یعنی اگر اس کی وجہ سے پانی نہیں بہے گا اعضائے وضو میں تو اس کو چھڑانا لازم ہے۔ اگر بالفرض پہلے معلوم نہیں چلا اور اس نے وضو کیا، اس کو توجہ نہیں گئی، کیونکہ ہوتی بھی بہت باریک باریک ہیں، نظر بھی نہیں آتی بعض اوقات، اور نماز پڑھنے کے بعد ظاہر ہوا کہ بھئی یہ لگی ہوئی تھی، تو اب حکم یہ ہے کہ نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ اس کو چھڑا کے اس پر پانی بہانا ہوگا۔ اگر نماز سے پہلے ہی پتہ تھا تو پھر اس کو پہلے چھڑایا جائے گا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور قربانی کے دن ہیں، لوگ منڈی میں جا رہے ہیں، جانور لے رہے ہیں، بڑا رونق والا ماحول بھی ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز کئی سالوں سے اب ایڈ ہو گئی ہے کہ خواتین بھی جانے لگی ہیں، اور بے پردگی کا ایک عالم ہے، اور پوری فیملی کے ساتھ اب لوگ جاتے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ وہاں ایک میلے کا سما بنتا ہے۔ اچھا، ایک تو منڈی میں جانا، دوسرا اب ہمارے کراچی میں بالخصوص چونکہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں تو عمارتوں میں نیچے جو ہے وہ ٹینٹ لگتے ہیں یا جانور باندھے جاتے ہیں، اور وہاں بھی ایک عمارتوں کے باہر یا کالونیوں میں، محلوں میں ایک میلے کا سما بنتا جا رہا ہے، تو وہاں بھی اب راتوں کو دیر سے خواتین کا آنا، جانور دیکھنے آنا، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور اس میں پھر پردے کے معاملات میں کیا خیال رکھنا چاہیے؟ ہے تو ایک چیز بھولے، اب جب یہ ذبح ہوتا ہے نا، عام غیر محرم گوشت فروش جو ذبح کرتا ہے، اس وقت بھی جوان عورتیں بعض وقت کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑا مطلب ہے کہ نازک دور ہے، منڈی میں ان کا کام کیا ہے؟ اچھا، پھر خریدنا بھی نہیں ہوتا ہوگا، جیسے رمضان شریف میں خالی پرس لے کر گھوم رہی ہوتی مارکیٹوں میں، بھاؤ پوچھنے ہوتے ہیں خالی، وہ بس وہ ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، رونق دیکھنی ہوتی ہے۔ یہ رات کو ہمارے یہاں بڑے شہروں میں، کراچی کا ماحول جو ہے وہ رات کو دیر تک وہ بازار کھلے ہوتے ہیں، کئی بازار، تو اسی طرح مطلب منڈی، تو منڈی میں بھی عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، یہ عورتوں کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ مرد ہوتے ہیں جانور خرید سکتے ہیں، عورتیں خرید تو سکتے ہی نہیں، سنبھال سکتے نہیں ہیں جانور، تو اس لیے عورتوں کے جانے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آ رہی، سوائے سیر و تفریح کے یہ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بے پردگی تو اب کچھ لوگ اس لیے لے جاتے ہوں گے کہ اب لے آتے ہیں، بعد میں گھر والے ڈانٹتے ہیں، دیکھو کیسا لے کر آئے، سمجھ تو ہے نہیں آپ کے اندر، کوئی چیز خریدنے آتی نہیں ہے، تو انہی کو ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ آپ ہی سلیکٹ کر لو کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اور کچھ جگہوں میں، کچھ گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز گھر والوں کی پرمیشن کے بغیر خرید ہی نہیں سکتے، تو اس لیے بھی ہو سکتا ہے لے جاتے ہوں۔ اب کوئی ایسا بیچارہ کمزور بندہ ہے، وہ گھر میں ایس ایچ او پاورفل ہے، تو پھر وہ پہلے سے اس سے کوئی مطلب یہ نہیں کہ شرائط طے کر لینا کہ میں لا رہا ہوں اور میرے میں عقل تو ہے نہیں۔ اب تو تصویر اور ویڈیو بھی بھیجی جا سکتی ہے نا، بچیا سمجھ کر بچڑا کان پکڑ کے لا کے کھڑا کر دوں، پہلے سے طے کر لے اس سے، تم نے کچھ بولنا نہیں ہے، ترکیب تو بن سکتی ہے نا، بالکل اب ایسی بائیڈی وائیڈی ہے تو پھر وہ ہمت اس کو چاہیے پہلے سمجھا ہے، ورنہ وہ حصہ ڈال دے گی گائے میں، اور کیا بولنے کے لیے ہمت چاہیے۔ تو یہ تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہوگا ایسا، اب سرکار کوئی لاکھوں میں ایسا ہوتا ہوگا ایک، باقی مرد ہوتا ہے۔ قربانی چلو ٹھیک ہے، میں اپنی لاتا ہوں، میری قربانی ہے، اس میں تمہیں کڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے حصے کا تم بکرا وغیرہ تم ترکیب بنا لو، تو ایسا نہیں ہے۔ اصل وہ اکبر الہ آبادی بہت پہلے کہہ گئے، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے
पर्दा पूछा जो उनसे पर्दा वो पूछा जो उनसे पर्दा तुम्हारा वो क्या हुआ। हाँ, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी वो अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो खाली भेल बकरों की क्या बात है यार, हम मर्दों की अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है। मेम साहब बनाकर इसको शादी हॉल में ले जाते हैं और वो क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब तो इसलिए अब खाली वो बकरे में ही मतलब घर में फड्डा खड़ा करे ये, बाकी सारे धंधे करता हो, बेपर्दा घुमाता हो उसको, तो वो कहाँ उससे इसमें भी नहीं करेगा, उसमें भी इताअत करेगा। जी लब्बैक बेगम साहिबा चलते हैं, यस 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 मैडम, चलो भाई। तो ये मतलब अगर ऐसा कोई जन मुरीद है तो उसके भी अलग मामलात होंगे। बाकी जो वाकई मर्द है और गैरतमंद मर्द है, अल्लाह और रसूल से की इताअत करने वाला, खौफ खुदा वाला मर्द है, तो वो उसको समझा सकता है। वो पहले से उसको अगर फ्री हैंड दिया हुआ है तो वो बकरी का बच्चा भी नहीं लाने देगी कि मैं चलूंगी साथ, वरना तुम मुंडा जाओगे। और अगर पहले से उसने सब माहौल रखा है घर में खौफ खुदा वाला, तो वो बोले कोई तो भी नहीं जाएगी कि मैं नहीं जाती, हाँ ये ले आएंगे, ये ले आएंगे। अब तो सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, अब ये इमारतों का आपने बताया, ये इमारतों का माहौल, मोहल्ले का माहौल, तो वो असल लेने ले जाने का मसला कम होता है, वो बस वो देखना होता है। बड़े शहरों में ये होता होगा, कराची शायद दुनिया में इस मामले में टॉप मुझे लगता है, क्योंकि अगर आप बोलोगे भाई पंजाब फुला शहर होगा, लेकिन पंजाब से जानवर बिकने कराची आते हैं। मैंने अभी तक नहीं सुना कराची से जाकर कोई पंजाब में बेचता हो। सिंध का फुला शहर नहीं, कराची, सिंध भी कराची में लाता है माल अपना, मंडियां सिंध में लगती हैं, वहां से खरीद कर लोग ले आते हैं बेचने के लिए। तो यूं मतलब ये कि कोयटा से ही आते हैं, कोयटा के बकरे तो मशहूर हैं, दुम्बे जो होते हैं मखसूस उनकी शक्लों सूरतें होती है, वो ले आते हैं। तो कराची जो है ये शायद मरकज है पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो है इस मामले में शायद दुनिया का मरकज है। खूबसूरत जानवर है, जो कुर्बानियों में जानवर बिकते हैं ना, तो ये मतलब इनका ये कराची मरकज है। तो इसमें इमारतों में, प्लाजों में वाकई है ना इतनी कुर्बानियां होती हैं, इतने जानवर बांधे जाते हैं। और फिर ये कि बड़ी इमारतें हैं तो इसके ग्राउंड पर वो बड़ी जगह होती हैं, कार पार्किंग, और कारों को भी मेरा ख्याल है निकाल देते होंगे और वो जानवर वहां बनते हैं। वो तमाशा तो, और फिर खूबसूरत जानवर खरीदने वाले कराची में ज्यादा मिलेंगे, जब तो खूबसूरत जानवर पंजाब वगैरह से कराची में लाए जाते हैं बेचने के लिए। और वाकई है कि जानवर ऐसा कि अख ठरी रहे, आंखें ठंडी हो जाए, ऐसे जानवर कि दुनिया ने क्या देखे होंगे कुर्बानी के जानवर। अब सोशल मीडिया सबको दिखा रहा है, और हम तो बचपन से या जब से वो संभाला है अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवर देख रहे हैं कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना खूबसूरत जानवर, कीमती जानवर अल्लाह की रिजा के लिए बंदा कुर्बान करेगा, खुलूस के साथ सवाब ज्यादा मिलेगा। तो देखने का एक जज्बा होता है। तो इस्लामी बहनों को सब्र करना चाहिए, और खूबसूरत जानवर देखने के लिए भी जहां मर्द होते हैं, गैर मर्द, वहां ना जाइए, मशवरा यही है। और अगर बेपर्दगी हो रही है तो जाना गुनाहगार है। बेपर्दगी नहीं है और जा रही है तो फिर भी मशवरा है कि बचना दुश्वार है। कैसा ना हो, ऐसे नालायक मर्द होते हैं कि फिर गाय के और बैल को देखने के बजाय कुछ और देखना शुरू कर देंगे। तो ये मतलब एक गैरत के खिलाफ है औरत की कि कोई गैर मर्द इसको देखे और इसकी कोताही की वजह से देखे, तो ये बहुत बुरी बात है, सब बचना चाहिए। और इसी तरह कुर्बानी होते वक्त भी औरतें बाहर आ जाती हैं देखने के लिए, ये भी ना करें। अब आप बोलो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया कि अपनी कुर्बानी के बाद हाजिर हो जाओ, और सरकार ने ज़बा फरमाया। ये सूरत और है, और ये जो आजकल की सूरतें और हैं। तो बाप ज़बा कर रहा है, सग्गा भाई ज़बा कर रहा है, शौहर ज़बा कर रहा है,
اور اس میں بیٹی بہن یا بیوی آ کر کھڑی ہوتی ہے اور کوئی غیر مرد کا وہاں گزر نہیں ہے، گھر کا کمپاؤنڈ ہے، تو بے شک وہاں کھڑی رہے، کس نے منع کیا؟ مات تو غیر مردوں سے بچنے کی ہے، تو گوشت فروش غیر مرد ہوتا ہے نا، جو ہم لاتے ہیں پیسے دے کر اجرت پر ذبح کر رہا ہے، اس کا بیچارے کیا قصور ہے؟ وہ عورت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اس کے پاس، جوان عورت، تو پھر یہ کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس کا دماغ خراب ہو جائے اور گردن کے بجائے ہاتھ پر چھری چلا دے، یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ نگاہ تو پھر بہکتے دیر نہیں لگتی نا، ادھر نگاہ بہکی ادھر ہاتھ پھسلا، ہاتھ بہکا، مسئلہ ہو گیا۔ ہو بھی جاتا ہو تو کیا پتا، ہر بات ہم تک تو پہنچتی نہیں ہے نا۔ اللہ پاک ہم کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے؟ عرض کی نہ تو عورت غیر مردوں کو دیکھے اور نہ غیر مرد اسے دیکھیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب کو پسند فرمایا۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ 46۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور 22 ذی قعدہ شریف مرحوم رکن شورا حاجی زمزم اتاری کا یوم وفات بھی ہے، آپ نے ان کو نیک عمل کرنے میں کیسا پایا آپ نے؟ حاجی زمزم رضا کا تو خیر جواب نہیں، ایسا سعادت مند اور شریف انسان کم دیکھے گئے ہیں دعوت اسلامی میں، جو میں نے دیکھے ہیں اسلامی بھائی ماشاءاللہ سارے اچھے تقریباً ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہت اطاعت گزار دیوانے تھے۔ حیدرآباد میں ان کا گھر تھا، اور جب دیکھو یہ کراچی میں میرے پاس آ کے رہتے تھے، آ کے پڑے رہتے تھے میرے پاس، چھٹی کے دن آ کے جیسے آ گئے، ویسے چھٹیاں ہیں تو میرے پاس گزار رہے ہیں وقت، اور میں ان کو دیکھتا تھا قریب سے، بہت پیارے اسلامی بھائی تھے، میں ان سے متاثر ہوں، اور ان کے جانے کے بعد یہ بہت کمی محسوس کی ہے میں نے ان کی۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، اور ہمیں بھی اچھے اخلاق اور عادات و اطوار نصیب کرے، اخلاق بھی اچھے، ملنے کا انداز اچھا، انفرادی کوشش، نمازوں کی پابند، شریعت کی پابندی، اور کافی ان میں نے اچھی اچھی باتیں محسوس کی، بلکہ دیکھی، اور ان کو قریب سے دیکھا ہے میں نے، ماشاءاللہ۔ یعنی یہ نیک اعمال کا نام پہلے تھا مدنی انعامات، اتنا اسلامی بھائی اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، ایک دور یہ بھی گزرا، ایسے حالات ہوئے، اور میں کافی دل برداشتہ تھا، تو انہوں نے مجھے ڈھارس دی تھی اور کہا کہ یہ اس وقت ہم سوالات کہتے تھے، تو کہا یہ تو مدنی انعامات ہیں، نام انہوں نے دیا تھا اس کا، مدنی انعامات ہیں، میں ہوں نا، ساتھ ہوں آپ کے، اور اس طرح مجھے ڈھارس دی، ہم مل کر چلائیں گے اس کو، اور انشاءاللہ ہم نافذ کریں گے اس کو۔ پھر یہ کہ میرا حوصلہ بڑھا تھا، اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا تھا، اور ماشاءاللہ یہ حاجی امین کو یہ دور یاد ہوگا، اور شاید ابراہیم شاہ صاحب خود ساحل کو بھی یاد ہوگا، بالکل یاد ہے۔ حاجی زمزم نے اس کو اٹھایا ہے نا، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اس لیے میں نے ان کو وہ لقب بھی دیا نا، تاجدار مدنی انعامات۔ لیکن اب مدنی انعامات ہم کہتے اس لیے نہیں ہے اس کو کہ وہ لوگوں کو سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے مدنی انعامات، تو اس نے نام رکھ دیا نیک اعمال، تو تاجدار نیک اعمال، لقب بھی تبدیل، تو یہ ماشاءاللہ مطلب یہ کہ انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا، بڑے رسالے بھی انہوں نے وہ ترتیب دیتے تھے، لیکن کہیں بھی ان کا نام نہیں ملے گا رسالوں میں، کئی رسالے انہوں نے مرتب کیے، المدینۃ العلمیہ اسلامک اسلامک ریسرچ سینٹر میں یہ آنا جانا ان کا بہت رہتا تھا، اور ماشاءاللہ ان کو مواد دیتے تھے، اور یہ خود لکھتے تھے، لکھواتے تھے، تو کئی رسالے ان کی طرف سے مطلب یعنی کہ ان کا نام نہیں ہوتا تھا وہ شائع ہو جاتے تھے، ایسے آدمی تھے یہ،
वरना तो लोग झगड़ा करते कि मेरा नाम डालो। एक बात लिखिए कि आर्टिकल लिखेगा तो मेरा नाम आना चाहिए, फिर नाम में नुमाया आना चाहिए। जैसे नहीं जब कोने में डाल दिया मेरा नाम, ऊपर फ्रंट में लिखो और वो बड़ी राइटिंग में लिखो। ऐसे झगड़ालू होते हैं लोग। वो अल्लाह के लिए लिखने वाला जो होगा ना, वो मुतालबा नहीं करेगा कि मेरा नाम डालो या नुमाया डालो, फ्रंट पेज पे डालो, टाइटल जो फर्स्ट टाइटल पेज है उसमें डालो। और ये नहीं, इनको इस तरह की मतलब कभी भी नोट नहीं किया मैंने। मुझे पता है, मैंने ये एक समझो कि वो पॉइंट आउट किया है, सबको शायद ये पता भी नहीं होगा। इतने रिसाले मुरतब किए इन्होंने। ये भी तो महबूब अत्तार भी बन गए ना। अल्लाह इनको गनी करे। तुम देखो इनको सिला भी तो मिल रहा है ना कि इनकी मोहब्बत दिलों में है। लोग इसाले सवाब करते हैं, इनके मजार पे हाजिरी देते हैं, मौज लगी हुई है। तो जो मतलब कुछ करता है कि किसी को पता ना चले, इखलास से छुप कर करता है, लेकिन वो छुपा रह नहीं सकता। कोई न कोई सूरत बन जाती है। यानी वो इस तरह की रिवायतें कि कोई 7 पर्दों में छुप जाए, इतने पर्दों में छुप कर भी अमल करे अल्लाह की रिजा के लिए कि लोगों को पता न चले, बस अल्लाह जाने, बंदा जाने। लेकिन अल्लाह पाक उसका चर्चा लोगों में डाल देता है, उसके अमल को अल्लाह पाक मतलब लोगों पर जाहिर कर देता है। इस तरह की हदीसें वो आपको जन्नत में ले जाने वाले अमाल में ये हदीसें मिल जाएंगी आपको। इस तरह मतलब ये कि कम बोलने और आंखों की हिफाजत का भी बहुत ज़हन देते थे हुजूर हाजी जमजम रहमतुल्लाह। जी हाँ जी, माशाअल्लाह। कुफले मदीना के ताल्लुक से तो इनकी बड़ी खिदमत है, बहुत खिदमत है। इशारे से बात, लिखकर बात, तो बड़े इस पे खुद भी अमल करते थे। इसको काफी इन्होंने फरोग दिया। अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, निकाह के मौके पर हक महर लाजमी रखवाया जाता है, लेकिन अगर दुल्हन वाले ये कहें कि हक महर लेना हमारा हक है लेकिन हम ये लेना नहीं चाहते या हम इसे खुद से माफ़ कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? मेरे घर वालों के लिए दुआ मगफिरत फरमा दें। ये हक महर जो है ये वाजिब होता है और ये दिया जाता है असल बीवी को। अब या तो बीवी ने किसी को वकील किया, खानदान के फर्द को या किसी को, या वो अंडरस्टूड हो दलालतन, मतलब ये हो के फुला ये करेगा तो ठीक है कि वो वसूल करेगा, अदा करेगा वगैरह। वो शौहर की तरफ से अदा होता है हर हक महर। खैर, तो ये माफ करना तो यहाँ कोई बनता इसलिए नहीं है कि अभी तो हक महर पर कब्जा आया नहीं है, दिया नहीं है ना हक महर। हाँ, उधार भी तय हो गया है तो अभी माफ किया जा सकता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो तय हो जाए। लेकिन यहाँ तो तय होने से पहले हमको हक महर नहीं चाहिए यूं कहा जा रहा है, तो ये माफ है और ये माफी की सूरत नहीं बनेगी, वाजिब रहेगा। मेरे यानी कि तय नहीं भी हुआ तो मेरे मिसल वाजिब रहेगा। उस बिरादरी में उन दिनों जो भी रवाज हो, जितना देने का वो मेरे मिसल कहलाता है, उतना देना वाजिब रहेगा। हाँ, उसने ले लिया, जैसे औरत ले ले या उसके वकील ने कब्जा कर लिया, अब वो औरत की मंजूरी से वो दे देता है देने वाले को, तो वो सूरत फिर एक हिबा की सूरत बनेगी, गिफ्ट की सूरत बनेगी। वरना खुद से माफ करना ये बनता नहीं है, क्योंकि अभी तो दिया ही नहीं है ना। मजीद मुफ्ती साहब कुछ अगर रोशनी डालें इस पर तो भूल हुई हो कहीं मेरी। महर अगर मुकर्रर हो चुका, यानी निकाह हो चुका, इजाब कबूल हो चुका और महर भी मुकर्रर था, तो अब बीवी अगर अपनी रज़ामंदी से उसे माफ़ करती है तो ये माफ़ हो जाएगा। और जो आपने सूरत बयान फरमाई कि इजाब कबूल से पहले ही और ये बात करी जाए हमें महर नहीं चाहिए, हम माफ़ करते हैं, तो ये अभी तो इजाब कबूल हुआ नहीं, महर मुअक्कद हुआ नहीं है, तो पहले से माफ़ करना कोई माने नहीं रखता। हाँ, जब निकाह हो गया
ایجاب و قبول ہو گیا اور مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اب اگر عورت جو ہے وہ معاف کر دیتی ہے اپنی رضامندی سے اور شوہر اسے قبول کرتا ہے تو اس صورت میں معاف ہو جائے گا۔ وہی جو مہر معجل تھا، ایک تو معجل ہوتا ہے فوراً ادا کیا جاتا ہے، اور معجل یہ کہ وہ بعد میں، جس کو ہم عام زبان میں ادھار بولتے ہیں، بعد میں دے گی، تو ادھار والا معاف کرنے کا تو میں نے عرض کر دیا تھا، مگر وہی کہ جب نکاح ہو گیا تبھی معاف کرے گی نا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ یہ وضاحت بھی اچھی ہے جو آپ نے فرمائی، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ابھی ایک کتاب کا تذکرہ ہوا، محبوب عطار کی 122 حکایات، 58 روپیز میں آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ہدیتاً میننگ پیسوں سے خرید سکتے ہیں، 58 روپیز میں آپ مکتبۃ المدینہ سے خرید سکتے ہیں۔ پہلے کتابوں پر لکھا ہوتا تھا ہدیہ، اب لکھتے ہیں پرائز، کیونکہ پہلے ہدیہ میں لوگ شاید سمجھتے تھے وہ خوبصورت لفظ ہے کہ ادب والا لفظ ہے، لیکن اب یہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم میمن لوگ جو ہے نا، پہلے بھی بچپن سے یہی سنا تھا کہ جو حج پہ سے آتے ہیں نا اور وہ گفٹ دیتے تھے، ایک پلیٹ میں نام لکھوا کر، المنیم کی پلیٹ ہوتی تھی، اس سے نام لکھوا کر دیتے تھے، تو اس کو ہم ہدیہ بولتے تھے۔ اب تو خیر وہ بعد میں پتا چلا ہدیہ مانے وہ گفٹ، تحفہ۔ یہ یوں ہدیہ تحفہ نہیں ہے، یہاں تو پرائس ہے، لیکن وہ احتراماً پہلے ہدیہ اس کو بھی کہا جاتا تھا، اور کتابوں پہ یہی لکھا ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے پرانی کتابوں میں لکھا ہوا بھی مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پہلے میں لکھتا تھا کہ وہ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کتاب کے تعلق سے جب اپنی کتابوں میں لکھتا تھا مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ، تو غالباً نگران شورا نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے پوچھا کسی نے، یہ پوچھتے کہ یہ مطبوعہ ہوتا کیا ہے، میرا ماتھا ٹنکا، یہ پرنٹ بائی سمجھیں گے، مطبوعہ میں نہیں سمجھیں گے۔ مطبوعہ میں نے پرنٹ بائی کہ بھئی فلاں کی طرف سے چھاپا ہوتا، لفظ مطبوعہ بھی نہیں لکھتا میں، اب پرنٹ بائی بھی نہیں بولتا، مکتبۃ المدینہ کا رسالہ، یہ اور آسان ہو گیا نا۔ اب جیسے گھریلو علاج، تو اس میں حکیم لوگ بولتے ہیں صفوف، اب صفوف میں سمجھے گا کون، تو اس صفوف میں نے پاؤڈر، اپنے پاؤڈر لکھے، چورن میں بھی ابھی سمجھتے لوگ، صفوف میں شاید نہیں سمجھتے۔ اور بھی اصطلاحات ڈاکٹرز کی بھی ہوتی ہیں، حکما کی ہوتی ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہارڈ لفظ، تو وہ عوام جو ہوتے ہیں ان کو عام طور پہ اس میں سمجھ کم آتی ہے، اس لیے اگر سمجھانا مقصود ہے تو آسان ورڈنگ یوز کرے، اور سمجھانا مقصود نہیں ہے، اپنی زبان دانی کا سکہ جمانا مقصود ہے، تو پھر اب جو کرے، جیسی نیت ویسی مراد، یہ جانے اس کی قیامت جانے، اس کی آخرت جانے بولنے والے کی۔ روایت ایک ایسی ہے اس طرح کی کہ جس نے بولنے کے اس طرح کے انداز سیکھے کہ کچھ کہ جس سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرے، اب اس کی وہ میں بھول گیا ہوں، اس کی وعید ہے کچھ، کوئی حدیث اگر یہ آ گئی تو میں انشاءاللہ، کسی نے بھیج دی مجھے تو انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا۔ اور وہ شعر میں جو میری رکاوٹیں تھی، غلطی ہو گئی تھی، تو شعر بھی آ گیا ہے میرے پاس، تو میں یہ پڑھ دیتا ہوں، وہاں اس کو ایڈجسٹ کر لینا، اور وہ چونکہ چنانچہ والے ٹکڑے جو تھے وہ نکال دینا انشاءاللہ الکریم۔ اکبر الہ آبادی نے خوب فرمایا، بے پردہ مجھ کو آئیں نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ
पूछा जो उनसे आपका पर्दा किधर गया, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक तहरीर के अल्फाज कुछ यूं थे कि जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनोमट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पे हल्की सी मट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। अमीर सुन्नत इस तहरीर के बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। जरा स्क्रीन पर नजर आएगी ना तो इंशाअल्लाह अर्ज करता हूं। जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, इन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून जिंदगी गुजारी जा सकती है। वाह, बड़ी प्यारी मतलब किसी की सोच है ये कि वाकई छोटी छोटी बातों पर लोग फसाद खड़े कर देते हैं, लड़ा लड़ी मारा मारी, बाद एक दूसरे को मार काट डालते हैं और मनो मिट्टी तले सो जाते हैं, दफन हो जाते हैं। अगर इस तरह की बातों पर ये तवज्जो न देते, इसको मतलब दरगुजर से काम लेते, यानी थोड़ी सी मिट्टी डाल देते इस पर, यूं कि मतलब इसको नो लिफ्ट करते, इसी बातों को शायद इग्नोर करते, इसको बोलेंगे है ना, इग्नोर कर देते, तो इनकी जिंदगी पुरसुकून इनकी जिंदगी पुरसुकून हो जाती, टेंशन फ्री रहते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी बातों पर टेंशन क्रिएट कर देते हैं, लड़ा लड़ी कर देते हैं, फिर शुक्कुक शुबुहात वहमात बदगुमानियां भी आगे पीछे से घेर लेती हैं और बंदा फिर ये कहीं का नहीं रहता और फिर वही लड़ाई झगड़े और फिर खून खराबे कत्लो गारत गरियां होती हैं। इसलिए वो दिल समुंदर जैसा रखना चाहिए। समुंदर समझते हैं, समुंदर की मिसाल क्यों दी? समुंदर में ये खूबी है कि इसमें नदियां, चश्मे, बारिश का पानी, नदी नाले का पानी, यहाँ तक के सीवरेज गटर का पानी, ये सब समुंदर में जाते हैं। और समुंदर इतना मतलब ये समुंदर जो है ना वो सबको अपने अंदर ले लेता है और अपने रंग में रंग लेता है और चलता रहता है। ना इसमें वो गटर की बदबू आती है, ना उसकी मिठास बाकी रहती है। इसका रंग है नमकीन, समुंदर की जो जात है वो नमकीन है, सबको नमकीन बना देता है। इस तरह में समुंदर की तरह अपना दिल हो और जहन हो कि जो भी आए आए, आ तू भी आ, तू भी आ, तू भी आ, सबको अपने रंग में रंग ले और चलता रहे, टेंशन फ्री। वरना ये टेंशन पालेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इस्लामी भाई ने एक वजाहत की है कि हाजी जमजम मरहूम रुकन शूरा का योम विसाल जो है वो 21 ज़िक़ादा शरीफ है। तो हाजी जमजम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल जो है 21 ज़िक़ादा को हुआ। अच्छा 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 22 नहीं बल्कि 21, वो 21 ज़िक़ात ये दावत इस्लामी की मरकजी मस्जिद शूरा के रुकन हाजी जमजम रजा मरहूम का यौम वफात है। ये वहां जरूरतन एडजस्ट कर लेना, 22 वाला निकाल देना इंशाअल्लाह करीम। अच्छा, अभी जो मैंने शेर पढ़ा उसमें मुझे भी कुछ यूं हुआ था कि मैं पहले जिस तरह पढ़ता था, अब तो आज तो जरा भूल गया था मैं, लेकिन ये कि उसमें वो किधर गया की जगह क्या हुआ, तो मैं ये दोबारा पढ़ लेता हूं। हाजी इमरान ने मुझे भेजा है, निगरान शूरा ने। बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो मैंने आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया, की पड़ गया।
یہ اس میں بھی کہ یہ بھی یادداشت سے شاید لکھا گیا ہو, وہ بھی یادداشت سے لکھا گیا ہو. کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. مردوں کی عقل, عقل مؤنث ہے نا, شاید میں بھولا نہیں ہوں تو. مینے کی جگہ شاید ان سے, اب تک میں پڑھتا رہا ہوں. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اب یہ ذرا اس کو ریکنفرم کر لیں مدنی چینل کے اپنے ذمہ داروں نے, تو پھر اس کے مطابق وہ آگے پیچھے سے مصرے لے کر سیٹ کر دینا, تاکہ پھر کوئی وہ ماہر فن آ کر گرفت نہ کرے یہ غلط پڑھا گیا ہے. انشاءاللہ وہ حدیث پاک کا جو میں نے عرض کیا تھا, فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے بات کہنے کے مختلف انداز اس لیے سیکھے کہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قائد کرے, یعنی لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنائے. اللہ پاک قیامت کے دن اس کے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل. حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی وضاحت میں فرماتے ہیں, ایک مضمون کو مختلف عبارتوں سے بیان کرنا, اچھی عبارت بولنا, جھوٹی بات سچی کر کے دکھانا, اسی طرح پھر لکھا یعنی جو عالم لچھے دار گفتگو زناٹے کی تقریریں کرنا اس لیے سیکھے کہ لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں, لوگ اس کے معتقد یعنی عقیدت مند ہو جائیں. تو یہ سب کا تعلق نیتوں سے, ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھے الفاظ یا لچھے دار گفتگو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے سے متاثر کر کے اپنا گرویدہ یا معتقد بنا رہا ہے, یہ ہم کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتے, ورنہ کہیں ایسا نہ کہ ہم بدگمانی کے جال میں پھنس جائیں. وہ اب میں جس بار پر نکلی تھی وہ خوبصورت الفاظ جو بولتے ہیں اس کی نیت کے لوگوں کو پھنسانا چاہتا ہو اپنی عقیدت میں, تو ایسوں کے لیے غالباً اس حدیث میں وعید موجود ہے. تو اس گفتگو کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے انشاءاللہ الکریم. 10 مئی 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, سنہری جالیاں کہاں ہیں؟ جواب مدینہ منورہ. سوال نمبر 2, 12 اسلامی مہینوں میں حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ صرف تعداد بتائیں. جواب 4 مہینے. سوال نمبر 3, سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کس ام المؤمنین کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہہ دیں؟ جواب سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد اسرار اتاری بن محمد فیاض 12ویں کوٹ ادو پنجاب، بنت فقیر محمد الطاف نگر کراچی، ام علی اتاریہ خیبر پختونخوا، شان علی میر پور خاص بنت طارق وزیر آباد، ام گلفام اتاریہ حالہ سندھ، محمد اویس رضا اتاری میلسی پنجاب. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام علی اتاریہ خیبر پختونخوا. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، حاجی اپنے گھر والوں میں سے کتنے افراد کی شفاعت کرے گا؟ سوال نمبر 2، کن خوش نصیبوں کو ضیوف الرحمن یعنی اللہ کے مہمان فرمایا گیا؟ سوال نمبر 3، مرحوم رکن شورا حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟
ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 030826260000 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ ضیوف الرحمان SMS کے ذریعے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، یہ سوال کہہ رہے ہیں کہ دوران جماعت اگر مقتدی سے کوئی بھول کر پہلے بائیں طرف سلام پھر جائے تو کیا حکم ہے؟ کہ اپنے ابھی جو میں نے خوشبو کا بیان کیا تھا جی لبیک، اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ میں ایک سوال جواب پڑھ کے سناتا ہوں۔ احرام کی نیت کر لینے کے بعد ایئرپورٹ وغیرہ پر گلاب کے پھولوں کا گجرا پہنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: احرام کی نیت کے بعد گلاب کا ہار نہ پہنا جائے، کیونکہ گلاب کا پھول خود عین یعنی خالص خوشبو ہے اور اس کی مہک بدن اور لباس میں بس بھی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر اس کی مہک لباس میں بس گئی اور کثیر یعنی زیادہ ہے اور 4 پہر یعنی 12 گھنٹے تک اس کپڑے کو پہنے رہا تو دم ہے، ورنہ صدقہ۔ اور اگر خوشبو تھوڑی ہے اور کپڑے میں ایک بالشت یا اس سے کم حصے میں لگی ہے اور 4 پہر تک اسے پہنے رہا تو صدقہ، اور اس سے کم پہنا تو 1 مٹھی گندم یعنی کڑک دینا واجب ہے۔ اور اگر خوشبو قلیل یعنی تھوڑی ہے لیکن بالش سے زیادہ حصے میں ہے تو کثیر یعنی زیادہ کا ہی حکم ہے، یعنی 4 پہر میں دم اور کم میں صدقہ۔ اور اگر یہ ہار پہننے کے باوجود کوئی مہک کپڑوں میں نہ بسی تو کوئی کفارہ نہیں۔ وہ جو میں نے بیان کیا نا، وہ مسئلہ بدن پر خوشبو لگنے کا میں نے بیان کیا، حالانکہ بات وہ کپڑے کی چل رہی تھی۔ تو کپڑے کے تعلق سے یہ خوشبو کا جواب اب جو ہوا نا، تو اس کے مطابق مطلب یہ وہاں جواب بنے گا۔ تو اس لیے وہ میں نے ضمناً یہ سب بولا تھا، تو میرا خیال ہے وہ گفتگو بھی نکال دی جائے۔ اور ابھی جو جنہوں نے مطلب سنا تھا اس کا یہ میں نے عرض کر دیا، تو یہ سارا اس کو کٹ کر کے جو سوال تھا اس کے مطابق یہ جواب جو ہو گیا تھا اسی کو باقی رکھا جائے انشاءاللہ الکریم۔ سیدھی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ SMS کے ذریعے سوال ہمیں موصول ہوا ہے، سوال کر رہے ہیں کہ دوران جماعت اگر مقتدی سے اگر بھول کر پہلے بائیں طرف سلام پھر جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بائیں الٹی طرف، لیفٹ سائڈ پہ ہے جی، یعنی کہ سیدھی طرف اس کو دائیں بولتے، تو سیدھی طرف اگر سلام پھیرنا چاہیے، الٹی طرف پھیر دیا تو یہ کیا ہوا؟ ترک واجب ہوا یا سنت ترک ہوئی؟ اگر مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں۔ خلاف سنت ہوگا، واجب کا ترک نہیں ہوگا۔ واجب تو یہ ہے کہ دونوں طرف لفظ سلام کہنا، سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی طرف پھیرے پھر الٹی طرف۔ اب یہ ویسے ہی مقتدی تھا، غلطی سے الٹی طرف پھیر دیا، تو اب سیدھی طرف پھیر لے پھر الٹی طرف پھیر لے۔ جی، تو پہلے اگر الٹی طرف سلام پھیر لیا تو اب سیدھی طرف بھی پھیر لے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ البتہ چونکہ بھول سے ہوا تو اس سنت تو ترک ہوئی ہے اس کی، لیکن اس سے سجدے سہو بھی واجب نہیں ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی بھی نہیں ہوگی، دہرانا واجب بھی نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی۔
SMS کے ذریعے ایک اور سوال صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. بہت ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی سوال آپ کر رہے تھے. SMS کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض عورتیں بعض مائیں اپنے بچوں کو بات بات پر مارتی ہیں، ان کو کس طرح سمجھائیں؟ اگر شدید مارتا ہے کوئی اپنے بچوں کو پھر تو وہ تو گناہگار ہے. قصور پر بھی مارتا ہے تو گناہگار ہے. شدید مارنے کی تو اجازت نہ ماں باپ کو ہے، نہ استاد کو، نہ پیر صاحب کو. کوئی بھی شدید مار یہ اس طرح مارتے ہیں نا آج کل مارتے. شدید مار مانے یہ کہ جیسے نشان پڑ گیا، انگلیوں کا مارا تو انگلیوں کا نشان ڈال دیا. کوئی ایسی چیز ماری جس سے نشان پڑ گیا یا معاذ اللہ زخم آ گیا وغیرہ. اور غالباً ضربوں کا بھی 3 ضربوں کا بھی ہے. یہ اس میں 3 ضربیں شدید ہیں یا یہ مجھے بھول گیا ہوں میں. تو بہرحال کہ سخت مار مارنا یہ جائز نہیں ہے. اور ویسے ماں باپ خالی مارے ہی کیا، اگر بلا وجہ یا بات بات پر بل وجہ بھی چھوٹی چھوٹی وجہ ہوتی ہیں بعض اوقات، بار بار ڈانٹ ٹپٹ کرنے سے، جھاڑتے رہنے سے یا مارتے رہنے سے بچہ باغی ہو جائے گا. اب اس کو سمجھ نہیں پڑے گی، آپ کی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی رہے گی، آپ کی نافرمانی کرتا رہے گا، بچہ باغی ہو جائے گا. بالکل یعنی کہ یہ اس کو بول دے ڈھیٹ ہو جائے گا، اردو میں ڈھیٹ ہو جائے گا. اس کو اب وہ آپ کی بات کا اثر نہیں پڑے گا. بعض اوقات مار کھا کھا کے بھی ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے چپل چوری کرنے والے لوگ اس طرح مارتے ہیں جیسے کہ مطلب وہ جانوروں کو مارتے ہیں. اس طرح پکڑ پکڑ کے ماریں گے چپل چوری کرنے والے کو. اس کے باوجود یہ پھر چپل چوری کرنے میں پکڑا جائے گا تو یہ ڈیٹ ہو جاتا ہے. مارے کھا کھا کے نہ اس میں حیا رہتی ہے، نہ اس کو مروت غیرت جھجک کچھ بھی نہیں. مار بھی اثر پتہ نہیں کرتی. بعد ایسے مجرم ہوتا ہے جو پولیسوں کی مار کھا کھا کر بھی پھر وہی جرم کر کے پھر تھانے میں جائیں گے، وہ بند ہو جائیں گے، پکڑے جاتے ہیں. تو یہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ اس طرح ڈانٹ سن سن کر ڈھیٹ ہو جائے گا. سامنے جواب دے گا، مانے گا نہیں. یعنی بالکل آپ بول رہے ہیں نہیں یہ کروں گا اور وہ کرے گا. بیچارہ اس کی مطلب آخرت بھی داؤ پہ لگے گی. ابھی تو جیسے نابالغ ہوگا، یہ آپ کے سامنے ہو گیا، غلط تو کر رہا ہے لیکن یہ کہ آپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی کثرت جو ہے نا یہ اس کو مس گائیڈ کر رہی ہے، اس کی تربیت غلط کر رہی ہے. بڑا ہو کر یہ بیچارہ نافرمانیاں کرے گا آپ کی، وہ گناہگار ہوگا. اس لیے وہ ایک بار ڈانٹے اور ایسا ڈانٹے گا اس کو 6 مہینے تو کم سے کم یاد رہے نا اس کو، ایسی ڈانٹ پڑے، ایسی سزا ملے. ہمارے گھر کے ایک فرد کا کچھ اس طرح کا واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ بہرحال اس نے اپنے کلاس سے پینسل اٹھائی کسی کی اور اپنے باپ کو دکھائی کہ یہ میں لے آئی ہوں کسی کو اٹھا کے. اس فرد کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط کام ہے. تو اس کے باپ نے کیا کیا، تو مارا پیٹا نہیں، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا تھوڑی دیر کے لیے. اب وہ روے چلاوے. تو اس فرد کا کہنا ہے کہ میرے باپ نے مجھے سزا دی نا، تو اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کی چیز نہیں چرائی. مجھے پتہ نہیں تو چوری کیا ہوتی، میں اٹھا گوایا اور میرے کو تو یہ ملی. تو یہ اس طرح کا کوئی ایسا حکمت عملی بھرا انداز ہو کہ جو شدت
शदीद मार शदीद सजा ना कहलाए और उसको याद भी रहे. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. डांटने का भी जो आपने इससे पहले भी मध्य मुज़ाकरों में फरमाया कि वो जो आवाज़ें अगर तीसरी चौथी मंजिल पे भी डांट रही है तो पूरे नीचे पार्किंग में आवाज़ आ रही है, तो ये डांटने का भी कोई लिमिटेशन है कि वो आवाज़ कितने पावर में होनी चाहिए? आप बच्चों के डांटने की बात करते हैं, मियाँ बीवी लड़ते हैं, दुनिया सुन रही होती है. न शर्म है, न हया है, न गैरत है, न मुरुबत है, कुछ भी नहीं. तो बड़ा फिर बेचारे डिग्रेड भी होते हैं, इनकी वैल्यू नहीं रहती माशरे में. तो ये बच्चों को इस तरह सबके सामने झाड़ते हैं. सबके सामने बच्चे को झाड़ कर मतलब हाथों हाथ बागी बनाने वाली बात है. और ये जैसे दिल दिल में सोचता है बड़ा हो मेरा, तो मेरे बाप तो बड़ा हो फिर नहीं छोड़ूंगा तेरे को. इसके सामने डिग्रेड कर दिया, उसके सामने डिग्रेड कर दिया. तो ये बहुत गलत आदतें हैं और होती हैं लोगों में, औरतों में भी होती है, मर्दों में भी होती है. ये नहीं होनी चाहिए, इससे नुकसान होता है. हिकमत अमली से अगर बंदा चले, अपनी औलाद की तरबियत करे, जिंदगी गुजारे, तो औलाद की दुनिया आखिरत की भी भलाई है, अपनी दुनिया आखिरत की भी भलाई है. अब जैसे कि कई बार मेरे पास ऐसा हुआ है कि वो बच्चा जिसे लत लाएंगे फिर बोलेंगे इसको समझाओ, हमको बहुत सताता है. फिर कभी कभी मैं बाप को समझाता हूं कि अब ये कैसे समझेगा, आपने इसको बेचारे को डिग्रेड कर दिया. ये कई बार मैं मदनी चैनल पर ये बता चुका हूं ये बातें. तो अभी कुछ अरसे पहले कोई सा वाकया पेश आया कि मैं खड़ा था, 2-3 और आदमी हम खड़े थे, बाप भी खड़ा था. क्यों बाप बहुत समझदार हूं अपने बोले तो. बेटा आ गया उसका, इसको समझाओ, इसकी माँ को ही बहुत तंग करता है. बेटा ही सुन के चला गया. बेटा समझदार था, शर्मिंदा होकर या जो भी है या गुस्से में आकर चला गया. फिर मैंने इसके बाप को समझा कि यार आपने चला गया. मैं समझाता तो भी इसको समझ में नहीं आती, क्योंकि अंदर में तो गुस्सा भर गया होगा ना कि मेरे बाप ने इनके सामने मेहमान था, समझे. अब हो सकता है बैत भी हो तो पीर साहब के सामने या मेहमान के सामने मेरे बाप ने मुझे जलील किया. मैं समझा इसके बाप को, यार साहब ये नहीं होता तरीका. मुझे कान में बोल देते, कोई लिख के समझा देते, किसी और मौके पर फरमा देते, तो मैं कोई मौका निकाल कर अब मैं क्या समझाऊं इसको. ये तो आपको बहुत कुछ समझ चुका है. मैं अल्फाज बढ़ा रहा हूं, लेकिन ये होता है, लोगों को नहीं सूझना पड़ता बेचारों को. बड़े मतलब यूं पढ़े लिखे समझदार सब कुछ होता है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आती कि औलाद के साथ क्या अंदाज होना चाहिए. इस तरह कभी भी नहीं समझेगा बच्चा कि इसको समझाओ. एक बुजुर्ग के पास या इमाम साहब के पास कोई औरत अपना बच्चा ले आई और उसने बोला कि ये गुड़ खाता है, इसको आप समझाएं. कोई बड़ा इश्यू नहीं था खैर. तो वो इमाम साहब ने, हजरत साहब जो भी थे, उन्होंने फरमाया कि कल ले आना. तो कल ये लाई तो उस बुजुर्ग ने प्यार से कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाया करो. हाँ बेटा गुड़ नहीं खाना. तो वो उसकी माँ ने तज्जुब से कहा कि यही बात बोलना था तो अब कल बता देते. तो वो बड़े बुजुर्ग जो थे, वो परहेजगार आदमी थे, बोला असल कल मैंने खुद गुड़ खाया था. जब मैंने खाया था इसको कैसे बोलूं कि गुड़ मत खाया करो. अब ये पता नहीं चुटकुला है या सच्चा वाकया, ये बहुत बचपन से कह सकते हैं, लड़कपन से सुना हुआ है. अब अगर ये सच्चा वाकया किसी बुजुर्ग का होगा तो हो सकता है कोई मुझे इस्लामी भाई होते हैं जो भेज दें. हमारे एक नाजिम साहब बताते थे कि उनके पास एक वालिद साहब अपने बच्चों को दाखिला कराया, तो एक बच्चा दाखिल हुआ, वो माशाल्लाह हाफिज बन गया. फिर 3-4 बेटे थे उनके, 3 हाफिज बन गए.
تو گھر بار بار وہ آ کر اپنے بچوں کو، ہر بچے کے لیے کہ بہت ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے، بہت ستاتا ہے. تو کہا ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا تو والد صاحب جو آئے تو ایسے جب انہوں نے پھر چوتھے بیٹے کی بھی شکایت اسی طرح کرنا شروع کی تو کہا سچ سچ بتاؤ آپ نے اپنے بچپن میں والدین کو ستایا تھا؟ تو کہنے لگے میں تو بہت شرارتی تھا، میں تو بہت ستاتا تھا. تو کہا بچے ہوتے ہی ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہاں ظاہر ہے کہ باپ بار بار بولے گا ناظم کو بہت ستاتا ہے، استاد کو بولے گا بہت تنگ کرتا ہے، تو پھر وہ بچہ وہ سدھرنا مشکل ہے، وہ تنگ کرتا رہے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمایا ہمیں مطلب نہیں آتا یار، کچھ بھی نہیں آتا، خالی پیسے گننے آتے ہیں، کھانا آتا ہے، کھاؤ پیو جان بناؤ، یہ آتا ہے اپنے کو، باقی بہت کچھ جو آنا چاہیے وہ نہیں آتا. اولاد کو ہاتھوں کر کے ہم برباد کرتے ہیں اور اس کو مطلب باغی بنا کر اپنے خلاف ماس بنانے والا کر دیتے ہیں. پھر سب کے سامنے ڈیگریڈ بھی کرے گا ماں باپ کو، میرے کو بہت تنگ کرتے ہیں، میری ماں مجھے بہت جھاڑتی ہے، میری ماں کا مجھے پیار نہیں ملا. اس سے تو بڑے بڑے آپ کو آدھے بوڑھے ملیں گے، ہم کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا، یہ بولتے ہیں. تو واسطہ پڑا میرا، ماں باپ کا پیار نہیں ملا. وہ شاید اسی طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ ماں باپ خرچہ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہی جھاڑنا لتاڑنا، سب کے سامنے بچے کو مطلب ہردوت کرنا، ذلیل کرنا، تو بچہ دل پہ لے لے گا یا بچی دل پہ لے لے گی. مائیں بیٹیوں کے سامنے بھی ایسا ہی کرتی ہوں گی. تو اس طرح پھر مسٹریننگ، پھر یہ بیٹیاں جو ہیں یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ ایسا کرتی ہوں گی. تو ہو سکتا ہے یہ جدی پشتی بھی سلسلے اس طرح کے بازوں میں چلتے ہوں گے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پڑھے لکھے اور اس طرح کے لوگ بھی یہ کرتے ہیں، ان کو نہیں بیچاروں کو سمجھ پڑتی. ہاں یہ ہم جیسوں کو بولیں گے مولانا وہ کیا پتا ہے، ان کو تھوڑی آتا ہے. یہ تو اللہ بہتر جانے کس کو کیا آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسجد الحرام کے وہ 11 مقامات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. مکہ مکرمہ کے 10 نام، مکہ مکرمہ کی 19 خصوصیات، حجر اسود کی 4 خصوصیات، مدینہ منورہ کے 12 نام، مدینہ منورہ کی 18 خصوصیات، مسجد نبوی کے 8 ستون رحمت. یہ دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ امام مالک، اعلیٰ حضرت پیر مہر علی شاہ، مولانا سردار احمد خان، مفتی احمد یار خان نعیمی، ان تمام بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین کے حرمین طیبین کے دلچسپ و خوبصورت واقعات، یہ سب آپ پڑھ سکیں گے ایک ہی کتاب میں جس کا نام ہے عاشقان رسول کی 130 حکایات. آج ہی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے. مکتبۃ المدینہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علی محمد. کچھ ہے دعا کرنی ہے بھی؟ جی دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک آج کے مدنی مذاکرے میرے پاس اب تک کی موجود اعمال اور جو مجھے اپنی نیکیوں کا ایصال ثواب کریں ان سب پر اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الافاضل، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے. یا اللہ پاک دنیا کی بیجا محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، تیری اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اتر جائے. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی اور سارے خاندان کی بے حساب مغفرت ہو جائے. یا اللہ پاک ساری امت کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہوں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو. بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملیں. رب کریم بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، تنگ دستیاں دور ہوں، قرض داریاں دور ہوں. الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہوں. اے اللہ پاک مظلوم قیدیوں کو رہائی نصیب ہو. یا اللہ گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں. سب جو رشتہ چاہتے ہیں ان کو نیک رشتے ملے، سب نیکیوں کے ساتھ معاملات ہوں. شادیوں میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ نہ کیے جائیں. سنت کے مطابق شادیوں کی تقریبات منعقد کی جائیں. الہ العالمین گناہ بھرا ماحول ختم ہو، نیکیوں بھرا ماحول بن جائے. یا اللہ پاک احترام مسلم نصیب ہو جائے. یا اللہ پاک غصے اور ڈانٹ ڈپٹ اور جھاڑ جھپٹ کی عادتیں نکل جائیں، اولاد کی صحیح تربیت کرنا آ جائے. اے اللہ پاک بھائی بہن ماں باپ اور سب کے ساتھ اور خاندان والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آ جائے. سب کے ساتھ ہم اچھی طرح پیش آئیں. یا اللہ پاک ہمارے اخلاق کی خرابیاں درست ہو جائیں، ہم خوش اخلاق بن جائیں. یا اللہ پاک ہمارا کردار جو ہے صاف ستھرا ہو جائے. یا اللہ پاک بد دیانتی نہ ہو. یا اللہ پاک بد نگاہی سے
बदगुफ्तारी से हमको महफूज फरमा, गाली गलोच की आदतें निकलें, झूठ गिबत चुगली वादा खिलाफी की बदनिगाही की आदतें निकलें। ऐ अल्लाह पाक हम सिर्फ वो काम करें जिससे तू राजी हो, तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हों। या अल्लाह पाक हज का मुबारक मौसम है, मौसम बहार है। या अल्लाह पाक जितने जा चुके सबके लिए आसानियां हों और जो जाने वाले हैं उनके लिए भी आसानियां हों। या अल्लाह पाक बहुत सौ के हज के वीज़े रुके हुए हैं, ये बेचारे बेकरार हैं, इनके भी वीज़ों की सूरतें हो जाएं और सबको वीज़ा मिल जाए, हमारे लिए भी कोई सबील हो जाए। हम भी अल्लाह पाक तेरे घर का तवाफ करें, काबे के फेरे लगाएं। ऐ अल्लाह पाक मक्के मदीने की गलियों में घूमना नसीब हो जाए। या अल्लाह पाक हमें भी हज नसीब कर दे, हम सबको हाजी बना दे, बार बार हाजी बनते रहें, बार बार मदीने के मुसाफिर बनते रहें, बार बार मदीने के जाहिर बनते रहें, बार बार सब्ज गुंबद के जलवे नसीब हो जाएं। ऐ अल्लाह पाक जो जा गए, जो चले गए, इनके हज कबूल हो, सबको हज मबरूर नसीब हो। और जो नहीं जा पाए, ऐ अल्लाह पाक इनके लिए भी सबील हो, इसी साल हज नसीब हो जाए। तो तेरे लिए कोई नामुमकिन नहीं है, कोई बात तेरे लिए मुश्किल भी नहीं है, तू जो चाहे कर सकता है। ऐ अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां मुहैया कर दे। हम मरने से पहले पहले कम से कम एक बार जरूर तेरे घर, तेरे काबे का जलवा देख लें, हम हज कर लें, मीठे मदीने की हाजिरी से मुशर्रफ हो जाएं। आमीन। बिजाई खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहते रहते हैं, दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा हज पे बुला आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। ए मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। तेरे उशाक तेरे दीवाने जाने जाना सलाम कहते हैं। जो मदीने से दूर रहते हैं हिज्रो फुरकत करज सहते हैं। जो मदीने से दूर रहते हैं हिज्रो फुरकत का रज सहते हैं। वो तलबगार दीद रो रो कर वो तलबगार दीद रो रो कर ऐ मेरी जान सलाम कहते हैं। ऐ मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते। आरज़ुए हरम है सीने में अब तो बुलवाइए मदीने में। आरज़ुए हरम है सीने में अब तो बुलवाइए मदीने में। तुझसे तुझगी को मांगते हैं वो तुझसे तुझगी को मांगते हैं। जो वो मुसलमान सलाम कहते हैं। ऐ मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं। आप अतार क्यों परेशान है आशिकों पर तो वो मेहरबान है। सगे अतार क्यों परेशान है बद से बदतर भी ज़ेरे दामा है। उन पे रहमत वो खास करते हैं। उन पे रहमत वो खास करते हैं। जो मुसलमान सलाम कहते हैं। मदीने के ताजदार तुझे अहले ईमान सलाम कहते हैं।
वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा दिलचस्प है और दिल कुशा मदनी मुज़ाकरा पुरनूर है और जां फिज़ा मदनी मुज़ाकरा पुरनूर है और जां फिज़ा मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा है नेमत रब्बुल मदनी